الرحمن بات ہماری جاری تھی دین میں یعنی عقائد میں جن شبہات کو پیش کیا جاتا ہے ان میں ایک شبہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ زیارت جامع کبیرہ کتاب مفاتیح الجنان صفحہ 1056 میں یہ جملہ ہے ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی واپسی آپ کی طرف اور ان کا حساب آپ کو لینا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات آل محمد علیہ السلام کی طرف پلٹتی ہے اور ان کا حساب بھی آل محمد علیہ السلام پہ ہے۔ تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیا مخلوق کی بازگشت خدا کی طرف نہیں ہے؟ کیا مخلوق کا حساب و کتاب خداوند متعال پہ نہیں ہے؟ تو اس شبہ کا جواب دو طرح سے دیتے ہیں۔ پہلا جواب مختصر، دوسرا تفصیلی طور پر دیں گے۔ اب پہلا مختصر جواب یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے اس جملے کا معنی مفہوم سمجھنے میں اشتباہ ہوا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا میں علوم دین حاصل کرنے میں آل محمد علیہ السلام کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ نبوت کے اہل بیت یہ ہی ہیں، اور لوگوں کے حساب کی ذمہ داری بروز قیامت ان پہ ہی ہے، یعنی خداوند عالم لوگوں کے حساب کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف بھیجے گا، اور یہی پاک ہستیاں اہل جنت کو جنت میں بھیجیں گی اور اہل جہنم کو جہنم میں بھیجیں گی۔ اور دوسرا اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ زیارت جامع کا یہ جملہ ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے، جیسا کہ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ فرماتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایاب اور حساب خدا پہ ہے، جبکہ زیارت جامع کبیرہ کہتی ہے کہ آل محمد کی طرف ہے۔ کیا یہ کھلم کھلا تضاد نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی تضاد اور تنافی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ وہ مثال قرآن کی چند آیات ہیں جس میں خداوند عالم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کے شروع میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کے شروع میں فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ محمد آیت نمبر 27 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ چوتھی آیت سورہ السجدہ آیت نمبر 11 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم میں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اب ان آیات کو دیکھیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان میں آپس میں تضاد ہے، جبکہ ذرا غور کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی تنافی اور تضاد نہیں ہے، کیونکہ فعل جس طرح سے فاعل مباشر یعنی ڈائریکٹ فاعل کے ساتھ نسبت دینا صحیح ہے، اسی طرح اس کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہے جو سبب بن رہا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو قتل کرنے والا تو ڈائریکٹ قاتل ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی قاتل ہے جس نے خنجر یا پسٹل دے کر کہا کہ فلاں کو قتل کرو۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹ قاتل ہے اور دوسرا سببی قاتل ہے، پس فعل کی نسبت دونوں کی طرف دینا درست ہے۔ یہاں پر علامہ شنقیطی کا قول نقل کر دینا زیادہ مناسب ہے، جس میں علامہ اپنی کتاب اضواء البیان چھٹی جلد صفحہ 185 پہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قُلْ یتوفاکم ملک الموت میں لکھتے ہیں جو پروردگار کا قول ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ ملک الموت ہی موت دے گا، اور دوسری آیت میں اللہ ہی روح قبض کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کسی کو خدا کی مشیت کے بغیر مارنے پہ قدرت نہیں رکھتے،
جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی ذی روح خدا کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، معین ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ توفیٰ کی نسبت ملک الموت کی طرف ہے، کیونکہ وہ روح قبض کرنے پہ مامور ہے، اور دیگر آیات میں تو توفیٰ کا اسناد ملائکہ کی طرف ہے، جیسا کہ شروع میں سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں پڑھی ہے، کیونکہ کچھ ملائکہ ملک الموت کے بھی مددگار ہیں جو اس کے امر پہ عمل کرتے ہیں، اور توفیٰ کا اسناد خدا کی طرف ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو تھی اور جو ہوگی وہ سب خدا کی قضاء و قدر سے ہے، اور اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ تو اس بیان سے اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا کہ ایاب و رجوع بازگشت کی نسبت اہل بیت علیہم السلام کی طرف دینا درست ہے۔ اگر یہ رجوع بازگشت اللہ تعالیٰ کی مشیت و اذن سے ہو، جیسا کہ اس کی نسبت خود پروردگار کی طرف دینا بھی درست ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف لوگوں کی بازگشت اور حساب کتاب کا ثابت ہونا درست ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں سے ایک ثقل اہل بیت علیہم السلام کو قرار دیا اور ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک کے لیے تمسک کا حکم دیا ہے۔ یہ تھا اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرنے والی دلیل۔ اب آخرت میں حساب و کتاب بھی اہل بیت علیہم السلام کے لیے ثابت ہے۔ بہت سی روایات میں اس حوالے سے ملتی بھی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو ذمہ داری سونپی جائے گی بروز قیامت مخلوقات کے حساب کی۔ ان میں دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب الکافی للکلینی 8ویں جلد صفحہ 159 پہ عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال یا جابر اذا کان یوم القیامت جمع اللہ الاولین والآخرین لفصل الخطاب۔ عربی عبارت کو چھوڑ کر اس کا ترجمہ مفہوم روایت بیان کر دوں۔ جناب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس میں فرمایا اے جابر، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کو بلائے گا، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا پھر ہمیں بلایا جائے گا اور ہماری طرف لوگوں کا حساب بھیجا جائے گا، اور خدا کی قسم ہم اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے اور اہل نار کو نظر آتش کریں گے۔ دوسری حدیث صفحہ 162 پہ عن سماعہ قال كنت قائدا مع ابی الحسن الاول والناس في الطواف في جوف الليل فقال یا سماعہ الینا ایاب هذا الخلق وعلینا حسابهم۔ سماعہ سے مروی ہے کہ اس نے کہا کہ میں ابو الحسن اول یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا اور لوگ آدھی رات کو طواف میں تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا اے سماعہ، ہمارے ہی طرف لوگوں نے پلٹنا ہے اور ان کا حساب ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ تھا اس شعبے کا مختصر سا جواب کہ جو زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا ہے وہ درست ہے اور صحیح ہے کہ لوگوں کی بازگشت و رجوع اہل بیت علیہ السلام کی طرف اور لوگوں کا حساب و کتاب اہل بیت علیہ السلام پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی قسیم النار والجنہ ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس لائق بنائے کہ قیامت کے روز ان ہستیوں کے سامنے سرخرو ہو جائیں، نیک اعمال ہمیں انجام دینے اور برائیوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عقائد کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔